اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں میری ساری پیاری بہنیں ایمان کی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم نے پڑھا تھا لام کا مخرج اور میم کا مخرج۔ لام کا مخرج کیا تھا؟ جب زبان کی نوک کی اوپری کروٹ سامنے کے اوپر والے 6 دانتوں اور 2 داڑھوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگے تو لام ادا ہوتا ہے، لام کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اور میم کا مخرج جب ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے، میم کی آواز باریک ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نون کا مخرج، ٹھیک ہے؟ جب زبان کا سامنے والا حصہ اوپر کے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نون کا ہم مخرج چیک کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، ان۔ اور یہ بھی ہمارا ایشین لینگویج میں بھی اسی طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں جیسے عربی میں ہوتا ہے۔ آگے ہے واو کا مخرج۔ واو 2 ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے۔ واو کی ادائیگی کے دوران ہونٹوں کو ناتمام گول کیا جاتا ہے۔ ناتمام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل طور پر، کمپلیٹلی، بالکل ایک سرکل کی طرح۔ واو، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم انگلش میں بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں ہم واو عربک والا ہم پڑھ رہے ہیں، الفابیٹ پڑھ رہے ہیں، یا جس کو آپ حروف تہجی میں سے ایک حرف کہہ لیں۔ واو کا مخرج ہم نے پڑھا کہ واو 2 ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم الحمدللہ عربک میں بھی واو اسی طرح سے ادا ہوتا ہے جیسے عربک میں بھی ہے، عربک میں پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہے ہا کا مخرج، ٹھیک ہے؟ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج کے جو مخرج ہیں نون، واو اور ہا۔ نون کا مخرج بہت ایزی ہے، اس کو آپ کو بے شک سنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ سن لیں۔ اور پھر واو کا مخرج بھی بہت ایزی ہے، واو اسی طرح سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہم واو کو ساکن کر کے پیچھے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں گے تو وہ حروف لین بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حمزہ زبر واو او، تو وہ او بن جاتا ہے، لیکن ہم واو کو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے حمزہ پیش واو او۔ اب آپ او میں بھی دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے کمپلیٹلی طور پر گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہا کا مخرج ہم چیک کر سکتے ہیں ہا کو ساکن کر کے، جیسے حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر پھر ہا ساکن، حمزہ زبر ہا، آپ کو ساؤنڈ فیل ہو رہی ہے؟ آپ نے ہا کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ ہا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم عربی میں جو ہے پڑھتے ہیں وہ اتنی ہم ڈیپ ڈاؤن ہمارے جو ریبز ہیں وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہوتی، سینے کی طرف والا جو ہمارا حلق کا حصہ ہے بہت گہرائی سے یہ ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہاں، آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب واقع ہوتا ہے۔ حلق کے کتنے حصے میں نے آپ کو بتائے تھے؟ 3، منہ کی جانب والا، درمیان والا اور سینے کی جانب والا، ٹھیک ہے؟ تو ہا کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ہا، حمزہ زیر ہا، ای، حمزہ پیش ہا، او، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور ہا کو سمپلی جیسے ہم اردو کی طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہا خالی ہا، یہ ہا نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کتنے مخرج پڑھے ہیں؟ نون، واو اور
ہ، ٹھیک ہے. مخرج کا علم ہونا بہت ضروری ہے، چاہے ہم ایشین لینگویج میں ہم اسی طریقے سے پڑھیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نون کا اصل میں مخرج ہے کہاں، نون کیسے ادا ہوتا ہے، ہمارے منہ کے کون سے حصے کہاں جا کے کس طرح سے انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے تو وہ ادا ہوتے ہیں، واو کیسے ادا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ چیزیں لکھنی ہے اپنے پاس، انشاءاللہ نوٹس بنانے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے جو تینوں حروف ہیں نون، واو اور ہا، اس میں سب سے زیادہ پریکٹس آپ نے ہا کی کرنی ہے انشاءاللہ. چلے جی، اب ہم اپنی تختی نمبر اول حروف مفردات کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، آپ لوگوں نے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھوں گی، میں تھوڑا سا گیپ دوں گی، اس میں آپ لوگوں نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے ہمارے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم پڑھ رہے تھے سوتے وقت کی سنتیں، کہ ہم نے سوتے ہوئے، اب ہم نے سونا ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا، ہم نے کون کون سے طریقے اپنانے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے. کل ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ جب ہم بستر پر آئیں تو وضو کر لیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جس طرح سے ہم نماز کے لیے پراپر وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ باوضو سونا ہے اور یہ مسنون عمل ہے. دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ وضو ہو بھی اگر اور وضو دوبارہ سے فریش کر لیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک وضو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں پڑھیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے سنت نمبر 3، سوتے وقت کی سنتوں میں سے سنت نمبر 3. ٹھیک ہے، بستر بچھا یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو تہہ بند یا کسی بھی کپڑے کے ایک کنارے سے جھاڑ لیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کسی بھی کپڑے سے اپنے بستر کو جھاڑ لینا ہے. یہ بہت ہی پیاری سنت ہے. آپ دیکھیں کہ بستر کے اوپر اس کی آپ کے خیال میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کی. ایک جو ہماری عقل ناقص میں ایک چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی ڈسٹ پارٹیکلز اوپر نہ ہوں، دھول مٹی، کوئی دیکھیں زہریلا کیڑا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں سوتے وقت نقصان پہنچا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں اتنی پیاری سنت ہے کہ آپ کو جب اس کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی تو اس کے بغیر آپ لیٹیں گے ہی نہیں بستر پہ. اور ایک جدید سائنٹیفک ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ بستر کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی یہ ڈسٹ پارٹیکلز اور اس طرح کے، آپ کو پتہ ہے مائکرو آرگنزمز ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر جگہ پر. جو لوگ مائکرو بایولوجی سے ہیں، اس فیلڈ سے ہیں، جو مائکرو بایولوجی کو جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے باڈی پر، ہمارے کپڑوں پر، ہر جگہ پر نہ نظر آنے والی اللہ کی مخلوق ہے، مائکرو آرگنزمز. اور بستر کو نہ جھاڑ کر سونے کی جو عادت ہے،
یہ کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے خدا نخواستہ. یعنی کہ یہ مائکرو آرگنزمس اور اس طرح کی خطرناک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ہمارے بستر کے اوپر کہ وہ اس طرح کی مہلک بیماریوں کا باعث بھی خدا نخواستہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی اور بھی کچھ نا نظر آنے والی مخلوقات مثلا جن ہیں، جیسے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن پیدا کیے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا ہونا یہ ہمارے ایمان میں بھی آتا ہے. ہمارے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، تو اس عمل سے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کے شیطانی عمل سے ہم اس پیاری سنت سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنی عادت بنانا ہے. کئی دفعہ ہم کرتے ہیں یہ کام اپنے، یعنی کہ صفائی کی نیت سے. ہم عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے ہر طرف صفائی ہی رکھنی ہے. ماشاءاللہ کافی لوگوں کی یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ ویسے ہی وہ جھاڑ رہی ہوتی ہیں بستر، چلو جی بچوں کے لیے جگہ بناؤ، یہ ہے وہ ہے، سب کے لیے گو ٹو بیڈ سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ اب ہم اس عمل کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جب فالو کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ سنت ہے وہ بھی بہت پیاری ہے. ہم پڑھتے ہیں سنت نمبر 4. جو کسی بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوتی ہے. اس حدیث کا ریفرنس ہے ابو داؤد. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں آگے بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم جو ہے منڈے سے میں آپ کو بتاؤں گی. اب سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے ریویژن پرپس کے لیے کہ ہم نے ویک میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ منڈے کو آپ لوگوں نے مجھے ایک شارٹ سے اس کے اندر وائس میسیج کے اندر سنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخارج ہم نے جتنے ویک میں پڑھے ہیں منڈے سے لے کر فرائیڈے تک وہ آپ نے سنانے ہیں شارٹ وائس میسیج میں. اور سنتیں اور دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں جو آپ ایزیلی کر سکو. ٹھیک ہے. سنتوں کے اوپر میں اتنا آپ لوگوں کو زیادہ سنانے پہ، دعائیں سنانے پہ فوکس اس لیے نہیں کرتی کہ جن کو شوق ہے ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیارے طریقے بتائے ہیں، تو اس کو تو ہم نے ویسے ہی اڈاپٹ کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن جو تجوید کے میں آپ کو مخارج پڑھا رہی ہوں وہ آپ نے مجھے سارے جتنے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس ویک میں منڈے سے فرائیڈے تک وہ آپ نے سنانے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 2 سنتیں پڑھی ہیں کہ بستر پر جانا ہے تو اپنے بستر کو جھاڑ لینا ہے. دوسرا، بستر پر لیٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ ہم منڈے سے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیں، ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. جو ہم میں سے ہمارے عزیز و اقارب اب ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا درجہ دے، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.